یعنی ہے دیکھیں کیونکہ ان کے نزدیک تصورات ثلاثہ یہ کیا ہے تصدیق کے لیے شرط ہے. تو تصورات ثلاثہ میں تو وہ بھی ہے نا ہے زید کھڑا ہے یعنی کہ معنی رابطی. لیکن معنی رابطی پر جو وہ لگا دیتے ہیں حکم یا ایجاب کا یا سلب کا پھر وہ چوتھی چیز کو تصدیق کہتے ہیں. یہ یاد رکھنا. اس لیے انہوں نے بولا تھا تصورات ثلاثہ. اگر صرف زید اور کھڑا ہے قائم کو اگر ہم تصورات تو بھی تصوران ہی ہوتا کہ دو تصور. ٹھیک ہے یہ بات اندر کی بات سمجھ میں آئی کسی کو؟ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے یہ ہے. پردے کے پیچھے یہ ہے. یہ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ایک اردو میں محاورہ ہے. ایک مجرم کو پکڑا نا تو وہ جج کے کمرے میں جا کر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا شاید یعنی جج کو دھمکانے کی کوشش. پیسے والا ہے نا آپ بیچارہ چلا جائے ویسے موٹر سائیکل نہیں ہے اس کو وہ کہاں پروب ہے کیا پتا مجھے کیا کر دیں گے. لیکن پیسہ ویسے خوب تعلقات ہے جج کے سامنے بھی بول رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. یہ بھی کیس چل رہا ہے. ایک بندے نے جو قتل کیا لڑکی کے سر کو الگ کر دیا تو وہ مجرم جج کے سامنے یہ کہہ رہا ہے اتنا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے مطمئن ہے تو اندر کچھ ہے نا دال میں کالا ہے نا یہ چھوٹ جائے گا قریب چھوٹ جائے گا پوری دال کر دی. ہاں فیضا کنتا جب تمہیں یقین ہو گیا جو ہم نے تمہیں سکھایا کہ جان لو کہ جو حکیم ہے نا کون ہے حکیم؟ جی حکیم شمس الدین نہیں کون ہے حکیم جی؟ نہیں میں بتا دیا تھا بعد میں بتاتا ہوں دوبارہ. تو جو ہے حکیم یعنی منطقی ٹھیک ہے فلسفی جو بھی فلسفی وہ حکیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا تو آپ بھی حکیم منطقی بن رہے نا. کل لکھ دینا کہ محمد مدثر لوگ دوائی لینے آئیں گے پھر وہ ڈبوں کے اوپر پڑھ کے نا وہی بتا دینا وہ لکھا ہوا تھا ڈبوں کے اوپر یہ قبض کی دوا ہے یہ بخار کی ہے یہ نہیں یہ وہ ہو رہی ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے جی. حکیم کہتا ہے کہ تصدیق نہیں ہے مگر معنی رابطے کا ادراک. معنی رابطے کا ادراک دیکھ لیں یہ ادراک یعنی ایک چوتھی چیز لگا دی نا اس کے اوپر. یہ وہی جس کو میں نے حکم کہا تھا یعنی اس کا جاننا. ٹھیک ہے نا کہ آپ جب سمجھ گئے نا تو یہ علم آپ کو پکا حاصل ہو گیا کہ یا ہے کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے یا والد ہے امر زید کا یا نہیں ہے ایجابی یا سلبی. تو اب آپ کو یہ ادراک یہ چوتھی چیز ہے حکم یعنی چوتھی چیز. آگے ترجمہ کریں جی. والامام یزم امام کہتے ہیں امام راضی کہنا تصدیق جو ہے نا ادراکات ثلاثہ کا مجموعہ ہے یعنی محکوم علیہ کا اور محکوم بہی کا اور محکوم علیہ کون تھا؟ زید. اور محکوم بہی کون تھا؟ قائم. اور نسبت حکمیہ کا ادراک وہ کیا تھا؟ حکم ہے یا نہیں کا. ٹھیک ہے. تصور کی دو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری. یہ تو آسان ہے نا جی. ترجمہ ایک بندہ کر دے جلدی سے شاباش. التصور قسمان تصور دو قسم پر ہے. احدہما بدیہی ایک ان میں سے بدیہی ہے اے حاصل بلا نظر و کسب یعنی حاصل ہوتا ہے بغیر نظر کے اور بغیر کسب کے یعنی محنت کے. جیسے گرمی اور سردی کا تصور جیسا کہ گرمی اور سردی یقال له الضروری ایضا اور اسے ضروری کا وثانی ما نظری اور دوسری قسم وثانی ہیما نظری ہوتا ہے نظری ای یحتاج فی حصول الفکر والنظر یعنی محتاج ضرورت پیش کی جاتی ہے یا ضرورت حاصل کی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. فکر یا نظر والملائکہ جیسا کہ فرشتوں اور جنات کی تصور کرنا. فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات الى اس کا ترجمہ کریں گے صرف کیونکہ ہم ان تصورات کے یا ان طرح کی اور تصورات حاصل کرنے میں تجشم فکر کیا بتایا تھا؟ مشقت فکر. ہاں مشقت یعنی مشقت فکر کو مشقت دیتے ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے محتاج ہوتے ہیں اور نظر کو ترتیب دیتے ہیں. اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے اور تصدیق کی بھی دو اس میں ایک ہے بدیہی جو کہ حاصل ہوتے من غیر فکر و کسب اور دوسرے نظری المفتقر الیہ یعنی المفتقر الی ضرورت نہ الی نظر و فکر. الیہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ فکر اور نظر جو پیچھے گزرا. ٹھیک ہے نا. اور پہلے کی مثال الکل ٹھیک ہے ان کے الگ الگ مثال آپ دے رہے ہیں یعنی کہ تصدیق بدیہی کی کہ کل ہاں جی جز سے بڑا ہے یہ تصدیق ہے نا ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ حکم ہے مقارن للتصورات. تو اب یہ کیا ہے جی بدیہی ہے اور اسناد نسب الاربع یہ بھی دوسرے کی مثال عالم حادث ہے. اب اس کی دلیل دینی پڑتی ہے نا المفتقر الی نظر و فکر. ٹھیک ہے یہ سانے موجود ہے اس طرح یہ جو ہے نا
کیا ہے جی؟ یہ نظری ہے. اب جب آپ نے جان لیا جو ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا کہ نظریات مطلقاً تصوری ہوں یا تصدیقی، اس کو نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. نظریات کو ضرورت پڑتی ہے جی کہ تصور ہو یا تصدیق ہو، ٹھیک ہے نا. اگر بدی ہوگا تو نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر یہ دونوں نظری ہوں گے تو نظر و فکر کی ضرورت پڑے گی. اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نظر و فکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. فلابو تعالیٰ کا جان لیں کہ معنی نظر کا معنی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں نظر جو ہے نا منطقیوں کی اصطلاح میں، فی اصطلاحی منطقیوں کی اصطلاح میں یہ نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، تاکہ لیتعدی ذالک کا، تاکہ کہ یہ ترتیب جو ہے نا پہنچا دے، اس کا یہ بھی معنی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تاکہ یہ ترتیب سبب بن جائے یا یہ ترتیب پہنچا دے مجہول کے حاصل کرنے کی طرف، ٹھیک ہے نا. جب آپ معلومات کو ترتیب دیں گے جو آپ کو پہلے سے حاصل ہے، الحاصلۃ لک کا، ٹھیک ہے، یعنی عالم کیا ہے؟ متغیر ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے، تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے نا. تو یوں کہتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث فحصل لك من هذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخرى. ایک اور قضیے کا علم حاصل ہوا، وہ یہ کہ جو آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، لم یکن حاصل لك قبل، ٹھیک ہے. اور یہ علم ہے العالم حادث، ٹھیک ہے. اب یہ جو آگے میں بتانے جا رہا ہوں یہ کس کے ذمہ تھا؟ اصل میں یہاں سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ منطق اگر ایسا علم ہے کہ اس کی وجہ سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منطقی لوگوں کا خود بھی آپس میں اختلاف ہے. اگر یہ ایسے علم کو سکھاتا منطق کہ جس میں کبھی غلطی نہ ہوتی تو منطق والے کبھی اختلاف نہ کرتے، سارے ایک صحیح نتیجے پر پہنچتے. کیا خیال ہے؟ سارے کو بس ایک جیسا علم ہوتا ہے. ادھر بھی آ سکتی ہیں، وہاں دور ہے نا، یا نزدیک آ سکتی ہیں، ساتھ وغیرہ جو بھی، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایاکا کہ خبردار کہ آپ یہ گمان کریں یا آپ اس سے بچو کہ آپ یہ گمان کریں کہ ہر جو ترتیب ہوگی نا وہ ٹھیک ہو اور وہ پہنچانے والی ہوگی علم صحیح کی طرف. کیفا کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولو کان الامر کذالک، اگر بات ایسی ہوتی تو اختلاف اور تناقض ارباب نظر کے درمیان میں واقع ہی نہ ہوتا. یعنی اختلاف اور تناقض مطلب پھر تو ان میں اختلاف ارباب نظر یعنی منطقی لوگوں میں بھی نہ ہوتا، لیکن منطقی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے، صحیح ہے نا. اختلاف ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مطلب کے مسلک یا اپنے سوچ کے مطابق وہ ٹھیک دلیل بنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا. اگرچہ وہ حقیقت میں نہیں ہوگی ٹھیک، کبھی ایسے بھی ہوگا، غلط بھی ہوگی. جیسے عالم ہمارے نزدیک حادث ہے نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں جب بھی کسی پر عدم کا زمانہ آیا ہو وہ حادث ہے. عالم پر عدم کا زمانہ تھا نا، ایک وقت تھا زمین وغیرہ نہیں تھے. بات سمجھ میں. اب کچھ لوگ ہوں گے وہ بولیں گے عالم قدیم ہے. اب دیکھیں بالکل اپوزٹ قسم کا نظریہ سامنے لائے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ عالم قدیم اس لیے ہے، وہ بھی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے کہ عالم جو ہے نا اس پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا ہے، تبدیلی سے محفوظ ہے. مطلب ایک جیسا موسم ہے، ایک جیسے دن رات ہے، ایک جیسا نظام ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج جو ہے نا الٹا چلنا شروع ہو گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج سے پانی برسنا شروع ہوگا. جب پانی برسے گا تو اسباب کے درجے میں بادل آئیں گے، صحیح ہے نا. تو ایک نظام چل رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو جب تبدیلی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا حادث نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو تبدیلی سے محفوظ ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے. لہذا عالم قدیم ہے. ہر وہ چیز جو تبدیل ہونے سے محفوظ ہوتی ہے یعنی تبدیل نہیں ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے. یہ پکا ضابطہ ہے، صحیح ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عالم کیا ہے جی؟ قدیم ہے. اب دیکھیں پہلے منطقی کہہ رہے تھے عالم حادث ہے اور یہ منطقی کہہ رہے عالم قدیم. اب ہے نا دو مختلف قسم کی نظریہ. تو کہتے ہیں یہ مت سمجھے. اب ایک غلط ہے ان میں سے. اصل بات یہ ہے کہ عالم حادث ہے، یہ جو صحیح راجح بات ہے. بات صحیح نہیں. کہتے ہیں فمن قائل یقول، کہتے ہیں کہنے والے میں سے یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ عالم حادث ہے اور وہ استدلال پکڑتا ہے اس قول کے ساتھ کہ عالم تبدیل ہونے والا ہے اور ہر تبدیل ہونے والا حادث ہے تو عالم حادث ہے. ٹھیک ہے. ومن زاعم یزعم، اور گمان کرنے والے میں سے بعض یہ بھی ہے جو گمان کرتا ہے، اور گمان کرنے والوں میں سے بعض یہ بھی ہے جو کہ گمان کرتا ہے.
ان العالم قدیم، کہ عالم جو ہے نا قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، جو کہ عدم اس پر نہیں آیا ہے، عدم اس پر نہیں آیا ہے. وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور اپنے جو کہتے ہیں قدیم ہے اس پر عدم نہیں آیا، یہی دلیل میں نے بیان کی نا، ٹھیک ہے نا. وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، اور اپنی جو اس کا قول ہے اس پر وہ یہ دلیل لاتا ہے کہ العالم مستغنی عن المؤثر، کہ عالم مستغنی عن المؤثر ہے، یعنی کہ اثر کرنے والے سے مستغنی ہے، ٹھیک ہے. وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور ہر وہ جس کی یہ حالت ہو وہ قدیم ہوتا ہے. فَالْعَالَمُ قَدِيمٌ، یہ نہیں لائے نا، فَالْعَالَمُ قَدِيمٌ یہ لکھ لیں، انہوں نے نتیجہ یہاں نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا، لیکن نتیجہ پہلے لائے ہیں ان العالم قدیم، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے کہا کہ عالم حادث ہے ان کی دلیل زبانی سنائیں. جی بلال، جو بول رہے ہیں عالم حادث ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ کہ ہاں عالم اس لیے حادث ہے کہ سورج جو ہے یعنی نہیں، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے شارق، ہر عالم جو ہے تبدیل ہوتا ہے اور ہر تبدیل ہونے والی چیز حادث ہے، چنانچہ یہ بھی حادث ہے. اور جو کہتے ہیں عالم قدیم ہے ان کی دلیل ساتھ شامش، ان کی دلیل جو کہتے ہیں قدیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ عالم اثر سے یعنی کہ پاک ہے، اس پر کوئی چیز اثر کسی اثر نہیں لیتا ہے، تبدیلی اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. جی، اور ہر وہ چیز جو کسی قسم کے اثر سے پاک ہو وہ قدیم ہوتی ہے، تو لہٰذا عالم قدیم ہے. تو دونوں مختلف قسم کے نہیں. یہ دروازہ بند کر دیں، شور آتے ہیں. راجع اور دوسرے سے پہلا ہے کہ العالم حادث ہو، ہاں عالم کیا ہے جی؟ حادث. ولا اظن شاکا، کہتے ہیں میں آپ کو اس بات میں شک کرنے والا نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک فکر صحیح ہے، والآخر فاسد غلط، اور دوسری کیا ہے جی؟ فاسد ہے اور غلط ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ بات جانتے ہیں. وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْفِطْرَةَ الْإِنسَانِيَّةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ فِي تَمْيِيزِ الْخَطَأِ مِنَ الصَّوَابِ. کہتے ہیں جب اذا کان قد وقع، جب واقع ہو چکی ہے غلطی عقل مند لوگوں کی فکر میں بھی، یعنی عقلی علوم والے لوگوں کی فکر میں، عقلی علوم والے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جو علوم حکمت والے ہوتے ہیں، یعنی منطقی اور فلاسفہ قسم کے جو لوگ ہیں. تو اس سے یہ جانا گیا کہ جو فطرت انسانیہ ہے نا، اس کو یہ غیر کافی ہے ٹھیک باتوں میں سے غلطی کی تمیز کرنے میں. یعنی فطرت انسانی سے ٹھیک باتوں میں سے غلطی کی تمیز نہیں ہو سکتی کہ غلط کون سا ہے اور ٹھیک کون سا ہے، صحیح ہے نا. وامتیاز القشر عن اللباب، اور مغز سے چھلکے کے الگ کرنے میں. قشر کا مطلب ہے چھلکا، اور لباب کا مطلب ہے مغز، یعنی مغز سے چھلکے کے الگ کرنے میں انسانی فطرت غیر کافی ہے. تو فجاد الحاجہ فی ذالک الی قانون، تو یہاں پر ایک ضرورت پیش آئی، ایک قانون کی ضرورت پڑی. قانون کہتے ہیں یہ یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مسطر الکتاب، یہ ہے مسطر الکتاب، یہ پڑھا ہوا ہے مسطرۃ جس کو کہتے ہیں، یہ قانون ہے کہ اس سے ہم ناپتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے ہم اسی طرح سیدھی لائن کھینچتے ہیں وغیرہ، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ عاصم ہوتا ہے، یعنی بچانے والا ہوتا ہے، یعنی الخطأ فی الفکر، فکر میں غلطی سے. یبین فیہ، ٹھیک ہے، طرق اکتساب المجہولات یعنی المعلومات، جس میں وہ بیان کرتا ہے معلومات سے مجہولات کے طریقے، ٹھیک ہے. یبین فیہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بیان کیے جاتے ہیں اس قانون میں طریقے، کس چیز کے طریقے؟ مجہولات کے حاصل کرنے کے معلومات سے. مثلا میں یہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے کہ تصدیق معلوم سے تصدیق غیر معلوم کی طرف جاتے ہیں. بیان کیے جاتے ہیں، یبین بیان کیے جاتے ہیں فی اس قانون میں طرق طریقے، کس چیز کے طریقے؟ مجہولات کے حاصل کرنے کے، معلومات سے، یا معلومات سے مجہولات کے حاصل کرنے کے طریقے. اور یہ قانون، یہ منطق ہے اور میزان ہے.
بات سمجھ میں آ گئی جی. تو منطق اور میزان سے جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا زیادہ صحیح ہے. اما تسمیت بھی منطق کہتے ہیں کہ یعنی پچھلی بات سے آپ کو یہ بتایا نا کہ بعض دفعہ کوئی جو ہے کیا نام ہے صغرا کبرا بنا رہا ہوگا، نتیجہ لا بھی رہا ہوگا لیکن نتیجہ اس کا غلط ہوگا. لیکن نتیجہ اس کا ٹھیک ہے نا. جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا، نبی یہ نبا سے نبا ینبأ یعنی نبا العظیم. نبا کا کیا مطلب ہے؟ خبر. جی بڑی خبر. بڑی خبر، ہاں عظیم. تو نبا کا لغوی معنی خبر دینا. تو نبی ان ہے اصل میں. نبی ان کیا تھا؟ نبی اصل میں کیا تھا؟ نبی ان. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ان تھا اور اس کا مطلب ہے خبر دینے والا. خبر دینے والا صحیح. تو خبر کون سی؟ غیب کی خبر دینے والا. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ یہ دلیل بناتے ہیں کہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. یہ صغرا اور کبرا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی خبر دینے والے، غیب جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اٹھائیں نا اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ قرآن، انہوں نے نبی کا انہوں نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے. یعنی نبلزم نہیں بلکہ نبی کے لفظ کا. ٹھیک ہے نا. تو کس طرح آتا ہے؟ یا ایھا النبی شاہدا ومبشرا ونذیرا. ٹھیک ہے نا. تو ادھر نبی کے انہوں نے ترجمہ یہ کس کا؟ شاہدہ. اچھا ابھی ہم نبی کی ادھر بھی اسی طرح صغرا کبرا ہوگا لیکن نتیجہ غلط ہے. اب انہوں نے بھی تو صغرا کبرا ملا کر نتیجہ نکالا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی منطق کو استعمال کر لیں گے آپ صحیح نتیجہ نکالیں گے. آپ نے صغرا کبرا بنانے میں ہی غلطی کر لی تو منطق کے باوجود بھی آپ غلط بات پر پہنچ جائیں گے، تو منطق کو الزام مت دیں. تو یہی بات آپ کو بتائی ہے کہ جنہوں نے عالم قدیم مانا ہے ان کو بھی غلطی لگی ہے. عالم اصل میں کیا ہے؟ حادث بھی ہے، لیکن دلیل دونوں نے منطق سے بنائی ہے. یہ بات واضح ہوگی نا کہ پچھلی بات لائی کیوں ہے نا. اب آگے چلتے ہیں. اس کا نام رکھنا منطق اس لیے کہ اس کی نطق ظاہری میں تاثیر ہے. یعنی جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نطق ینطق نطقا بولنا، اس میں تاثیر ہوتی ہے. یعنی بات انسان جب کرتا ہے صغرا کبرا ملا کر پکی بات کرتا ہے، جبکہ اس کا صغرا کبرا واقعی حقیقت کے مطابق بھی ہو، یعنی سچا ہو. اگر صغرا کبرا ہی جھوٹا بنا لیے تو نتیجہ بھی جھوٹا آئے گا. صحیح. عن التکلم اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل. کیونکہ جاننے والا بھی منطق کا یہ ضمیر کدھر جا رہی؟ منطق کا جاننے والا قوت پکڑتا ہے الگ تکلم بولنے کی، بما ایسی چیز کی بولنے کی، لا یقوی علیہ الجاہل جس کو جاہل آدمی یعنی جو نہیں جانتا، جاہل سے کیا مراد ہے؟ جو نہیں جانتا تو وہ اس پر قوت نہیں پکڑتا. یعنی اس کو قوت نہیں ہوتی ایسی بات کرنے کی، وہ غلطی کر جائے گا. ٹھیک ہے. وقضا فی نطق الباطنی کہتے ہیں اسی طرح نطق باطنی میں بھی عن الادراک یعنی جو سمجھ ہے. یعنی کہ منطق کے آدمی جب صحیح اس کے صغرا کبرا ہوں گے یعنی حقیقت پر مبنی ہوں گے، سچے ہوں گے، تو پھر وہ جب سوچے گا، سوچ کے بعد جو بات نکالے گا صحیح بات نکالے گا. سوچنا بھی اس کا صحیح ہوگا اور بولنا بھی صحیح ہوگا. یہ منطق کا فائدہ. لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء کیونکہ جو منطقی آدمی ہوتا ہے چیزوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَهَا اور ان کی جنس ہیں، ان کی فصلیں، ان کی نوعیں، ان کے جو لوازمات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عرض لازم و خاصہ اور عرض عام یہ پڑھے تھے نا. ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. تو یہ 5 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے عیسیٰ گوتی کا نام بھی انہی 5 چیزوں کی وجہ سے رکھا گیا تھا. بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف بخلاف اس بندے کے جو کہ اس شریف کا مطلب ہے شرافت والا. ٹھیک ہے نا. یعنی عزت والا، یعنی عزت والے علم سے جو غافل ہے کہ وہ صحیح نتیجہ نہیں نکال سکے گا. لیکن صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کی جنسیں، فصلیں، نوع، خاصہ اور عرض عام کو سمجھتا ہو. یہ وہی بات ہے کہ اس کا صغرا کبرا سچا ہو. یہ اس طرح اشارہ کیا ہے. یہ بھی منطق کے لیے شرط ہے. صغرا کبرا غلط ہے تو نتیجہ غلط آئے گا. صحیح ہے. جیسے ادھر ایک آدمی آتا ہے وہ بولتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ ہے، مطلب کہ جو ہم ہیں ہمارے پاس یہ ہے قرآن مجید، اور جو
اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے وہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ جو ہے نا ایک جگہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آتا ہے لوح محفوظ میں قرآن مجید ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو لوح محفوظ میں ہے وہ قرآن مجید ہے اور یہ قرآن کریم ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو واقع میں ہے نا، تو یہ مس کا تعلق تو اس سے ہے نا، یعنی یہ جبل قرآن کریم. تو کہتے ہیں ایک قرآن کریم ہے اور وہ اس کو قرآن مجید نہیں کہہ سکتے، نتیجہ اس نے یہ نکال لیا. میں بولوں گا نا صاحب بھائی قرآن مجید لے، بول گئے غلط کہہ دیا یار، یہ قرآن مجید کیسے لا سکتے ہیں؟ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں ہے، یہ تو چھت تک چھلانگ نہیں لگا سکتے، لوح محفوظ تک کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں. لیکن ہم تو سارے کہتے ہیں قرآن مجید یاد کیا ہے، قرآن مجید کچا ہے، اس کا مطلب ہم سب غلط بول رہے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے اس کو قرآن مجید فرمایا ہے، تو کیا اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ آپ اس والے کو قرآن مجید مت کہو؟ نہیں فرمائی نہیں. تو پھر قرآن مجید تو ایک ہے، یہ قرآن کریم بھی ہے اور مجید بھی ہے، وہ مجید بھی ہے اور کریم بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے اور یعنی کرامت والا بھی ہے، یعنی شرافت بھی ہے اس کے، ہے ٹھیک ہے نا، اس کی شرافت بھی ہے، عزت ہے، محترم ہے، ذی وقار ہے، ذی کرامہ ہے، دونوں ہیں ٹھیک ہے نا. تو وہ سورہ کبریٰ بنانے میں غلطی ہوگی، اس نے ایک کو ایک کے ساتھ خاص کر لیا، دوسرے کے ساتھ خاص کر لیا، تو نتیجہ غلط ہے. تو ایسے نہیں کرنا. اب آگے چلیں جی. اب آپ ایسے بندوں کو جب منطق سے جواب دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ہم تو منطق کو مانتے ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کی چیز ہے ہی، آپ منطق سمجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ پھر آپ منطق کا نام لیے بغیر سمجھائیں گے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی نا، منطق کا نام لیے بغیر سمجھائیں گے. جیسا کہ اگر آپ بیان کرتے ہیں اور کبھی بھی یہ مت بولیں کہ نعوذ باللہ بریلویوں کے یہ عقائد ہیں، فلاں کے یہ عقائد ہیں، نہیں، کسی فرقے کا نام کبھی مت لیں. مفتی رفیع اسماعیل سے معتزلوں نے یہ پکی نصیحت فرمائی. ہاں جو غلط عقائد ہیں نا اس کی نفی کریں. یہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پھر بے شک ان کے کسی عالم کا نام لے لیں بس، ٹھیک ہے نا. مفتی رفیع اسماعیل سے تو یہ بھی فرمایا کہ میں خود کو دیوبندی نہیں کہتا، حالانکہ وہ دیوبند میں پیدا ہوئے، دیوبند علاقے میں. اگر کہوں نا تو فرقہ واریت کی اس سے بو آتی ہے، صحیح ہے نا. تو کبھی نام نہیں لینا، لیکن جو غلط عقیدہ ہے اس کو دلائل سے ختم کرنا ہے، صحیح. اچھا جی. بخلاف واما تسمیۃ بالمیزان، اس کا جو میزان ہم نے نام رکھا وہ اس لیے رکھا کہ یہ ترازو ہے. میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو. فإنه قسطاس للعقل، کہ یہ عقل کا ترازو ہے. یوزن بھی الافکار الصحیحہ، افکار صحیحہ کو وزن کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے نقصان جو کہ افکار فاسدہ میں ہوتا ہے. یعنی کمزور قسم کے فکروں کے اندر جو نقصان ہوتا ہے نا، وہ منطق سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. واختلال، اور وہ خلل بھی پہچانا جاتا ہے. اس اختلال کا عطف ہے نقصان پر، یعنی یعرف به اختلال، سمجھ آ رہی ہے نا جی، کہ اسے پہچانا جاتا ہے وہ خلل. ما فی الافکار الانظار الفاسدہ، جو کہ کھوٹی قسم کی نظر و فکر میں ہوتا ہے، جو کہ کھوٹی قسم کی نظر و فکر، یعنی کہ ردی قسم کی نظر و فکر. یعنی ردی قسم کا بھی وہ بنایا تھا نا کہ مجید وہ ہے، قرآن مجید اور قرآن کریم یہ ہے، تو ایسا نہیں. ومن ثم یقال له، اور اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے العلم العالی، یعنی وہ علم جو کہ بطور اعلیٰ کے ہے، وہ علم جو کہ بطور اعلیٰ کے ہے. یعنی یہ مقصودی علم نہیں ہے. مقصودی علم تو قرآن و حدیث، فقہ، یہ چیزیں ہیں نا. فقہ بھی قرآن و حدیث سے نکلی ہے، اصول فقہ وغیرہ، اصول تفسیر وغیرہ، یہ تمام تو مخدوم العلوم یہ جو ہے نا قرآن مجید ہے. حدیث شریف بھی ان کے سمجھ کے لیے، سمجھانے کے لیے. یہ علم عالی ہے. صرف نو ہم پڑھتے ہیں، یہ علم مقصودی ہے صرف نو یا علم عالی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. لکونی آلۃ لجمیع العلوم لا سیما للعلوم الحکمیہ، کہتے ہیں اس کے ہونے کی وجہ سے کہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے، خاص طور پر علوم حکمیہ کے لیے، خاص طور پر علوم حکمیہ کے لیے. ہاں، علوم حکمیہ کون سے ہوتے ہیں؟ بکر سے زیادہ سوال کریں گے، بہت چکیں گے. علوم حکمیہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حکمت اور فلسفہ اور منطق والے علوم ہیں، ٹھیک ہے نا. حکم، فلسفہ، منطق. تو آپ اس کو یہ بھی اچھی طرح پڑھیں انشاءاللہ. میں منطق کی آپ کو کچھ اور بھی کتابیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ اردو میں ہے، وہ بھی آپ مطالعے میں لیں. کبھی وہ نہیں ملے گی تو PDF نکالیں گے ان کی، ہے نا. اور آج کل یہ ضرورت یہاں پر پڑتی ہے کہ جب کسی کو نا آپ
کسی عیسائی کو یا کسی یہودی کو یا کسی ہندو کو جب الہیات کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، پھر آپ ان کو اللہ کی طرف جب لاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کی باتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بغیر نام لیے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. واجب الوجود کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کا بھی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. واجب الوجود کا بتایا تھا، ممکن الوجود کا بتایا تھا، ممتنع الوجود کا بتایا تھا، یاد ہے نا؟ یہ میں سنوں گا.